ربیع الاول کا مبارک عمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے انشاءاللہ ہر دعا قبول ہوگی۔ یہ موقع سال بعد ملنا ہے، فائدہ اٹھا لیں۔ ربیع الاول کا یہ مبارک مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے اہمیت اور فضیلت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اس مہینے میں عبادات، ذکر و اذکار، درود شریف کی کثرت اور صدقہ و خیرات کرنا باعث برکت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں نیک اعمال کریں اور اپنی پریشانیوں، الجھنوں، دکھوں اور مشکلات کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اس مہینے میں ہجرت کا واقعہ بھی پیش آیا جس کے نتیجے میں اسلامی تاریخ کا آغاز ہوا اور مدینہ منورہ میں پہلی اسلامی ریاست قائم ہوئی۔ ربیع الاول میں متعدد اہم اسلامی واقعات پیش آئے جن میں غزوات اور دینی خدمات شامل ہے۔ مسلمان اس مہینے میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر اجتماعات منعقد کرتے ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات پر روشنی ڈالی جاتی ہے جو ایمان میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت، ہجرت اور دیگر اہم واقعات کی وجہ سے اہم ہے۔ اس مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی برکتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب عمل کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ تازہ وضو کریں۔ عشاء کی نماز پڑھ کر سونے سے پہلے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ تنہائی میں بیٹھ کر عمل کریں اور اس دوران کسی سے گفتگو نہ کریں۔ مصلی لے کر قبلہ کی جانب منہ کر کے بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے 21 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اس کے بعد 21 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں، پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ بہتر یہی ہے کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر یہ یاد نہ ہو تو کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک کے بعد اپنے مقصد کی نیت کریں۔ ہر انسان کی حاجت الگ ہے۔ اگر گھر، گاڑی، نوکری، شادی، قرض سے نجات، کاروبار، اولاد یا کسی اور مقصد کے لیے دعا کرنی ہے تو اسے اپنے ذہن میں رکھیں، پھر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ پہلے نمبر پر سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ الاخلاص ایک بار پڑھنے سے 1/3 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ سورۃ الاخلاص 300 بار پڑھنی ہے۔ توجہ، دھیان اور خلوص نیت سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سورۃ الاخلاص پڑھتے دوران کسی سے بات نہ کریں۔ جب 300 بار سورۃ الاخلاص پڑھ لیں تو دوسرے نمبر پر استغفر اللہ کا وظیفہ پڑھیں۔ اپنے گناہوں، غلطیوں، کوتاہیوں، جھوٹ، غیبت اور برے اعمال سے سچی توبہ کریں۔ ندامت اور شرمندگی کے ساتھ استغفر اللہ پڑھیں۔ اسے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح۔ استغفر اللہ کی ایک تسبیح مکمل کرنے کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھیں جتنا عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب عمل مکمل ہو گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کریں۔ عمل کی مکمل ترتیب یہ ہے: یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک کسی بھی دن باوضو مصلی پر بیٹھ کر پہلے 21 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر 21 مرتبہ اللہ اکبر، پھر 11 بار درود پاک، پھر مقصد کی نیت، پھر 300 بار سورۃ الاخلاص، پھر 100 بار استغفر اللہ اور آخر میں 11 بار درود پاک۔ تمام حضرات نماز کا اہتمام لازمی کریں کیونکہ نماز ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اگر خواتین یہ عمل کرنا چاہیں تو ناپاکی کی حالت میں نہ کریں، پاکی کی حالت میں عمل کریں۔ اے اللہ رب العزت، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اور ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف فرما، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما جن سے تو راضی ہو جائے، نیک اعمال کرنے اور ایسی زندگی گزارنے
کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائیں، ایمان پر زندہ رکھ، ایمان پر ہی موت عطا فرما، ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جن کے کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے فرما، بچھڑے ہوئے کو ملا دے، شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا فرما اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے، تمام لڑکوں اور لڑکیوں کے نصیب اچھے فرما، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض ادا فرما، شیطان سے ہماری حفاظت فرما اور حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت و وسعت کے لیے کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔